اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے اور پھر دونوں راستوں کی نشاندہی فرما دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اور ضابطہ یہ بنایا کہ جو انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرے گا وہ فلاح پانے والا ہوگا، جو اپنے اوپر شر کو غالب کرے گا وہ برباد ہونے والا ہوگا۔ زندگی کا انداز انسان خود اپناتا ہے۔ نیکوں کی صحبت میں رہے تو طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، غافلین کی صحبت میں رہے تو طبیعت پہ غفلت چھا جاتی ہے۔ نیک سے نیک انسان بھی غافلین کی صحبت میں رہے گا تو اس کا نقصان اٹھائے گا، اور غافل سے غافل انسان بھی نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ پائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرماتے ہیں کہ آپ ایسے آدمی کے پاس نہ رہیں کہ جو ہم پر ایمان نہیں لاتا، غافل ہے، کہیں اس کا وبال آپ پر نہ پڑے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ کہ وہ بندہ جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، آپ اس کی سنگت نہ اختیار کرنا، فتردیٰ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور معنی بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رد کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت اتنی عظمتوں والے ہیں کہ جب جلال میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے آنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اپنے محبوب کو فرما دیتے ہیں، لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ ہم آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اپنے محبوب کو یوں فرما دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھی اگر جھکیں گے ان ظالموں کی طرف تو پھر دیکھنا کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ بالکل شریعت کے اوپر جمے رہیے، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ تو بتائے تھے ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ تکلے کی طرح سیدھے رہیے، تکلے کی طرح سیدھے رہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کس بل نکالتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں کہ تم کیسے میرے حکموں پہ نہیں چلتے، تم توڑو میرے حکموں کو اور پھر دنیا اور آخرت کے مزے اڑاؤ۔ ہاں، ہم تمہیں ڈھیل دے دیں گے تاکہ اچھی طرح تمہارے سر پہ گناہوں کا بوجھ جمع ہو جائے، تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ گناہوں کی دفعات لگ سکیں۔ ہم اس لیے ڈھیل دیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے عہد کیا ہوا ہے، اللہ آپ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
اور یاد رکھنا جو نقض عہد کرتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ آج پوچھتے ہیں جی دل پہ اثر نہیں ہوتا، آؤ نا قرآن پاک سے پوچھو، ایسی قومیں پہلے بھی گزری جنہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنتوں کی بارش برسائی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دل سخت ہوتے ہیں جب انسان احکام الہی کو توڑتا ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم، معمولی سمجھتا ہے، وقتی مزے کی خاطر اس حکم کو کھلونا بنا لیتا ہے۔ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ غیبت بری چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ کہ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ برا عمل اور کام ہے۔ پھر کر رہے ہوتے ہیں، زبان قابو میں نہیں ہوتی، یہی زبان انسان کو ڈبوتی ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کی آئی ہوئی اوسط بڑی موٹی ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے، حتیٰ کہ حاضرین محفل کو ترس آتا اور وہ پکارتے امیر المومنین اتنا ہی نہ کھینچیے۔ فرماتے میں کیوں نہ کھینچوں، یہی زبان تو ہے جو بندے کے جہنم میں جانے کا سبب بنا کرتی ہے۔ آج ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، مزے لینے کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں۔ اور جب منع کریں تو جواب ملتا ہے کہ ہم سچی بات تو کر رہے ہیں۔ بھئی سچی بات کرنے ہی کو غیبت کہتے ہیں، اگر جھوٹی ہوتی پھر تو بہتان کی سزا ملتی۔ کسی کے عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بندہ اس کو سنے تو اسے ناگواری ہو، اسے ناپسندیدگی ہو، اس بات کو غیبت کہتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ غیبت الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مثلا کسی کو ٹگنا کا، بات میں کسی کو بے ایمان کہہ دیا، ذرا سی بات پہ ذلیل کہہ دیا۔ آج یہ لفظ کہنے آسان، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے کٹہرے میں اور فرمائیں گے کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، کمینہ کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا، جب ثابت کرنا پڑے گا پھر اس وقت سمجھ لگے گی کہ میں کیا کچھ بگاڑ بیٹھا۔ ہم تو زبان سے بات کرتے ہیں تو اپنے کان نہیں سنتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لگے ہوتے ہیں۔ یہ وقت گزاری نہیں، یہ جہنم کی خریداری ہے۔ جتنی دیر بیٹھ کے باتیں کی، وقت گزاری نہیں کی، اتنی دیر جہنم کی خریداری کی ہے۔ ذرا سا کسی کی تعریف ہو جائے، عورتوں میں بالخصوص، یہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی بری بات یا عیب گنوا دیں گی۔ تعریف برداشت نہیں ہوتی کسی کی، فقط اپنی تعریف چاہتی ہیں۔ بہو کو دیکھو تو ساس کی غیبت اور ساس کو دیکھو تو بہو کی غیبت۔
جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب ساس بنی تو میں جب بہو اچھی نہ لگی. اور شیطان بہکاتا ہے، اور عورت کی فطرت ہے. بالکل نئی عورت سے تعارف ہوگا اور 5 منٹ میں یہ اپنے گھر کے سارے حال اس کو سنا دے گی، کھایا پیا بتلا دے گی، جو پیٹ میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دے گی. اور بالخصوص اگر خامد کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت رنجش ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر تو غیبت اس طرح کرتی ہیں جس طرح کوئی صرف کا طالب علم بیٹھا گردان کر رہا ہوتا ہے. بندے پردے کے سامنے غیبت کریں گی. جس عورت کے اندر 2 چیزیں نہ ہونا، ایک غیبت نہ ہو اور ایک ناشکری نہ ہو، وہ خوش نصیب عورت ہے. 30 سال 50 سال حامد نے حسن سلوک کی زندگی گزاری، بڑھاپا آ گیا. اب اگر کوئی بات ذرا سی ہو گئی تو اس وقت بھی اس کو تانے دیتی ہے، میں نے تیرے گھر میں آ کے دیکھا کیا تھا، تو جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، میرے لیے کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا میں نے تجھے فلاں موقع پہ جوتے لے کے دیے. ہاں کیا لے کے دیا؟ 2 لیچڑے. اس نے کہا میں نے فلاں موقع پہ سوٹ سلوا کے دیا. کیا لے کے دیا؟ 2 چیچڑے. اس نے کہا تیرے کہنے پہ میں فلاں سیٹ اور برتن لے کے آیا. ہاں کیا لے کے آئے؟ 2 ٹھیکرے. اور سمجھتی ہیں کہ یہ انداز اپنانا ہمارا حق ہے، اور کامیاب بیوی وہی ہوتی ہے. یہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعت کا حکم حدیث پاک میں آتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے. ہوس ہوتی ہے طبیعت میں، طبیعت بھرتی نہیں. جتنا کچھ خامند کے لیے کر دے یہ اس سے اوپر کی مثالیں دیکھے گی دنیا داری میں. اور اگر خامند کہہ دے کہ آپ پابندی سے اشراق پڑھا کریں تو یہ کہے گی فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتی، میں کیوں پڑھوں. دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھیں گی اور دنیا کے معاملے میں اوپر کو دیکھیں گی. تو ناشکری طبیعت میں پیدا ہوتی ہے. اور غیبت تو ایک مشغلہ بن گیا. حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں انسان اپنے لیے اتنے عذاب کو خرید لیتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے عملوں کو دوسروں کے لیے ضائع کر بیٹھتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے. قیامت کے دن جس کی بھی غیبت کی ہوگی اللہ رب العزت ان حقداروں کو کہیں گے کہ تم اس کے نام اعمال سے اپنا اجر لو. اور یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ایک ایک نیکی کو ترستے پھریں گے، اور جب انہیں موقع ملے گا کہ فلاں نے ہماری غیبت کی تھی اور اس کے نام اعمال سے نیکیاں مل رہی ہیں تو وہ پھر اپنا منہ بولا ریٹ لگائیں گے. وہ راضی نہیں ہوں گے.
یہ ان کو منانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا نہیں تم نے میری غیبت کی تھی، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، حتیٰ کہ ساری زندگی کے دیے بنے ہوئے اعمال کو یہ دے بیٹھے گا، حق مانگنے والے پھر بھی مطالبہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن غریب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی جس کے پاس کچھ مال پیسہ نہ ہوگا، میں نہیں، وہ ہوگا جس نے دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے مگر زبان سے کسی کو برا کہا، کسی پہ الزام لگایا، کسی کی دل آزاری کی۔ قیامت کے دن اب حقدار آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو موقع دیں گے، وہ اس کے نام اعمال میں سے نیکیوں کو لے لیں گے، اتنی نیکیاں لے لیں گے حتیٰ کہ نام اعمال خالی ہو جائے گا، حق والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کے اس بندے کے سر پہ رکھ دیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے اور برائیوں کے انبار سر پر لگے کھڑے ہوں گے، اور یہ سارا کچھ کس لیے ہوگا؟ کہ اپنی زبان کا استعمال غلط کیا ہوگا، زبان کے چسکے کی خاطر، منہ کے مزے کی خاطر اپنے سر پہ عذاب کے کچھڑ ہوں گے، اور انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ کاش دنیا میں میں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا۔ یہ غیبت اشارے کنارے سے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بنانا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اچھی محفلوں سے دلوں میں جو انوارات آتے ہیں وہ لمحوں کی غیبت کی وجہ سے دلوں سے زائل ہو جاتے ہیں۔ کمانا مشکل ہوتا ہے، گنوانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اول تو عبادات کا ذخیرہ نہیں، اور اوپر سے اگر غیبتیں کریں گے تو بنے گا کیا؟ اور آج تو اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کی زبان سے بے اختیار نکلے الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اتنا کچھ آپ نے مجھے دیا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، عبادات کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ جہاں چند اساتذہ پڑھاتے ہوں ایک دوسرے کی غیبت، جہاں چند بھائی ہوں اور ان کی بیویاں گھروں میں آ جائیں آپس میں غیبت، پڑوسیوں میں غیبت، یہ ایسی مرض ہے جو دلوں میں جدائیاں کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر بڑی کڑی سزا رکھی گئی کہ یہ دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ذرا سی دیر میں کسی کو دو باتیں ایسی کر دو کہ دوسرے کے بارے میں ہمیشہ کے لیے اس کو بدگمان کر دو، دل ایک دوسرے سے دور کر دو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے دو لفظ استعمال فرمائے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ اور لمزہ، یہ دو لفظ دونوں کو یاد رکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم میں بھی یہ دونوں جو ہے وہ برائیاں موجود ہوں۔ ایک ہوتے عیب جو، عیب بین، عیب دیکھنے والا، عیب کی تلاش کرنے والا، اس کو عیب جو کہتے ہیں۔
اور ایک ہوتا ہے عیب گو، عیب کے متعلق باتیں کرنے والا. یہ دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہیں، گناہ ہیں. عیب جو ہونا اور عیب گو ہونا. اور بعض لوگوں میں یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں. وہ عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں. اس لیے حمزۃ لمزہ دو لفظ استعمال کیے. اب قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے جو عیب جو ہوگا اور عیب گو ہوگا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ایک خاص جگہ بنائیں گے جس کو حاویہ کہیں گے. اور اس کے اندر آگ کے ستون ہوں گے. اس بندے کو زنجیروں کے ساتھ ان ستونوں سے باندھ دیا جائے گا. اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے، اور وہ آگ کے انگارے جیسے شرلی پھینکتے ہیں اور وہ دور جاتی ہے، اس طرح وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور سب کے سب اس کے دل کے اوپر آ کر لگیں گے. یعنی جیسے میزائل مارتے ہیں نا، یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ میں سے آگ کے بنے ہوئے میزائل چلیں گے اور اس کے دل کو نشانہ بنائیں گے. نار اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہوگی. اللہ نے اسپیشل بنائی ہوگی کہ تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، آؤ تمہارا انتظار ہے. یہ آگ بنی کے لیے ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو انسان کے دلوں کو جلائے گی. باقی جسم کی بات نہیں آتی، دل کی بات کی. تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، ہم جہنم میں تمہارے دلوں کے نشانے لگائیں گے. تو یاد رکھیے کہ زبان سے جو غیبت کا فکرہ نکل رہا ہے، ہر فکرے کے بدلے قیامت کے دن آگ کا کوئی نہ کوئی ایک شرر ہمارے دل کو آ کر جلائے گا. ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے ان شراروں کو جمع کر رہے ہیں، ان انگاروں کو جمع کر رہے ہیں. تو آج غیبت کرنی آسان، کل اس کا عذاب برداشت کرنا مشکل کام. آج تو صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، کمنٹس کسی کے بارے میں دینا. مثلاً خامد نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، تو آگے سے جواب دیا آپ کی بہن تو پڑھتی نہیں. اب یہ جو آپ کی بہن پڑھتی نہیں کہا، یہ کیوں کہا؟ اور کئی لوگ تو بیٹھے ہوئے حکومتی جماعت اور دوسری جماعت اس کے تذکرے چھیڑ دیں گے. فلاں شریف نے یہ کہا، فلاں فلاں نے یہ کہا. اتنی غیبت کریں گے، اتنی غیبت کریں گے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے گٹھڑ اپنے سر پہ اٹھائیں گے. نہ واسطہ نہ تعلق، نہ تم حکومت میں نہ تم اس کے مخالف میں. ارے اپنے گھر کی دال روٹی بنانے والی عورت، تو بیٹھ کے جو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، سوچ اس کا جواب بھی دینا ہے. اور ایک دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ دلوائیں گے. جب پروردگار بدلہ دلوائیں گے تو بنے گا کیا؟ اس لیے فرمایا کہ غیبت کرنے کی مثال ایسے جیسے کہ انسان کسی مردار کا گوشت کھا رہا ہو. مدینہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا
ایک دوسرے کی باتیں کرتی رہی. بہت روزہ لگا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگ کہ جی اتنا روزہ ان کو لگا ہے کہ مرنے کے قریب تو کیا وہ افطار کر سکتی ہیں؟ فرمایا انہوں نے تو پہلے ہی روزہ توڑ لیا. انہوں نے پوچھا جی وہ کہتے؟ فرمایا آپ کی کلی کرواؤ. یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ جب ان کی کلی کروائی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. کہ اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بھائی کے مردہ گوشت کو انسان کھائے. اب مردار کا گوشت کھانا آسان ہوتا ہے؟ یہی عورت جو بیٹھی غیبت کر رہی ہے نا، اس کے سامنے کسی مردار کے گلے ہوئے گوشت کو لاؤ اور پھر دیکھو کتنی کراہت کرتی ہے. کمرے میں چوہا مر کے گل جائے تو یہ کمرے میں نہیں جاتی. گلی میں گدھا مرا پڑا ہو تو ادھر سے گزرتی نہیں کہ بو آتی ہے. اور قیامت کے دن مردار گوشت کو کھائے گی جو بدبوؤں سے بھرا ہوا ہوگا. آج ذائقے دار سالن اچھا نہیں لگتا اور قیامت کے دن کیا مردار کا گوشت چبانا پڑے گا. کھائے گی. پھر نزاکتیں کدھر جائیں گی؟ ایک کلاس میں پڑھنے والی طالبات اور ایک کلاس میں پڑھنے والے طلباء ایک دوسرے کی غیبت. یہاں مل کے رہنے کا موقع ملا وہی غیبت. بھئی کیوں کسی تیسرے کے بارے میں زبان سے بات نکالتے ہو؟ شریعت نے مومن کے اکرام کی خاطر اس کی عزت کو محفوظ رکھا. غیبت کو اس لیے منع کیا کہ تاکہ کوئی بھی دو بندے مل کر بیٹھیں تو تیسرے کے دل میں بدگمانی نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں غیبت کر رہے ہوں گے. پابندی لگا دی. تم دو مل کر اپنی جو بات کرنا چاہتے ہو کرو، تم تیسرے کی بات نہیں کر سکتے. تو بدگمانی کسی میں پیدا ہی نہیں ہوگی کہ وہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. جو کر رہے ہوں گے اپنا ہی کچھ کر رہے ہوں گے، میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ مومن کی تکریم ہے، مومن کا وقار ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ اس کی غیبت کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا. یہ اس کی عزت کی حفاظت ہے. جرأت ہو تو آدمی جس کے اندر غلطی ہے اس کو جا کے خود بتا دے کہ آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. مگر اس کی اجازت نہیں کہ دور بیٹھے انسان کمنٹس پاس کرے اور اپنا وقت گزارے. قیامت کا دن انسان کے اوپر بڑا بھاری دن ہوگا، جس دن کے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والوں کو بھول جائیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو شیء عظیم کہا. اور یاد رکھنا کہ بڑے جب کسی کو بڑا کہیں تو وہ چیز بہت بڑی ہوا کرتی ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دن ایسی وحشت دہشت ہوگی، حمل والیاں اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گی. انسان ایسے ہوگا جیسے کہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور وہ بے ہوشی نہیں ہوگی، وہ اس دن کی وحشت ہوگی کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج ذرا سی بات پہ انسان کانپنے لگ جاتا ہے. قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سچوں کو بلائیں گے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. جس دن اللہ تعالیٰ سچوں کو بلائیں گے
اور سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے. قرآن عظیم الشان. یوم یسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں سے ہم ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کھڑے دھوپ میں رو رہے تھے. کسی نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، جن کو آپ نے قرآن پاک میں خود سچا کہا پھر فرما رہے ہیں ہم ان سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، پروردگار پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا. جب سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا. اور غیبت کی معافی بھی فقط مصلے پہ بیٹھے نہیں ملتی کہ کوئی مصلے پہ بیٹھ کے توبہ کر لے تو چلو معاف ہو گیا نا. غیبت کا گناہ اس حق والے سے بخشوانا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے. کوئی ایک مصیبت ہے کہ چلو جی آج ہمیں احساس ہوا ہم توبہ کرتے ہیں، نہیں. جن جن کی غیبت کی ان سے ہمیں معافی مانگ کر دنیا میں بخشوانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن وہ حقدار ہوں گے. اب سوچیں ہم نے کہاں کہاں جان پھنسائی ہوئی ہے. آج گھر کی عورت جا کے معافی مانگ سکتی ہے نواز شریف سے یا فلاں سے یا فلاں سے، اور کتنوں کی غیبت ہوتی ہے. یہ تو ایک نام لیا ایسے ہی سمجھانے کی خاطر. اور حقوق العباد اگر سر کے اوپر ہوں گے تو پھر کیسے قیامت کے دن بخشے جائیں گے. اس لیے کہا گیا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے پھرے. اس میں اصول یہ ہے کہ آدمی کسی تیسرے بندے کا تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دے. اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا کبیرہ گناہ، غیبت کا سننا بھی کبیرہ گناہ ہے. اب اگر کرنے والے نہیں تھے تو کئی دفعہ سننے والے بنیں گے، پھر کیا ہوا؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے جو آپ پسند نہیں کرتی تو آپ آرام سے کہہ دیجئے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں. اور اگر محسوس کرتی ہیں کہ ایسا کہیں گے تو الٹا یہ بھی ناراض ہو جائے گی تو پھر علماء نے طریقہ لکھا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیں. اگر آپ نے کوئی اچھی بات اس کے بارے میں کر دی آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تردید کر دی بالفعل اس کی. مثلا کسی کی بڑی غیبت کی گئی اور دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ باتیں تو یہ سچی کر رہی ہے، آپ جواب میں کہہ دیں جی وہ ہے تو بڑی صحیح، کوئی خوبی بیان کر دیں، ہے تو وہ بڑی سمجھدار. تو آپ نے تعریفی جملہ کہہ دیا تو آپ سننے والوں میں شامل نہیں. 1 گھنٹے کی اس کی غیبت ایک فکرے کے ساتھ ختم، آپ پہ بوال نہیں. آپ بھی یار ہے تو بڑا سمجھدار، ہے تو بڑا پڑھا لکھا، ویسے تو بڑی ہم نے تو دیکھا بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، ملنسار ہے. کوئی نہ کوئی اس کی ایک خوبی ایسی بیان کر دیں تو اس خوبی کے بیان کرنے سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں کی جائیں گی. ایک یہ بھی صورت ہے غیبت سے بچنے کی کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا آپ کہتے ہیں جی حقیقت حال کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، ویسے ہماری نظر میں تو اچھا آدمی ہے، ہماری نظر میں تو اچھا آدمی. اچھا آپ کا تجربہ یہ ہے، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھے ہیں اس کے تعلقات.
تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے اس کی رد ہو جائے، اور اس رد کی وجہ سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں۔ اور غیبت کرنے سے تو اس طرح ڈریں جس طرح کوئی آدمی کسی شیر کے قریب جانے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ میرے گلے پڑ جائے گا۔ اسی طرح جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے، یہ بندہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا نیکیوں پر، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا حق باقی رہے گا۔ اور یہ ہمارے سلف صالحین کے اخلاق رہے کہ وہ غیبت سے بہت دور رہتے تھے۔ ایک لفظ زبان پہ ایسا نہیں لاتے تھے جو کسی کے لیے بھی ناگواری کا اثر، ایک لفظ بھی ایسا نہیں لاتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو کہنا ہوتا اور وہ موٹا ہوتا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کو موٹا بھی نہیں کہتے تھے، کہ کئی لوگ موٹا کہنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ موٹا بھی نہیں کہتے کسی کو، کیا کہتے ہیں؟ اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جو صحت مند آدمی ہے، اس لیے کہ صحت مند کا لفظ سن کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ اتنی احتیاط گفت و شنید میں کہ موٹے آدمی کو بات کرتے ہوئے موٹا بھی نہیں کہتے کہ برا نہ منائے، اس کو صحت مند کہتے ہیں۔ اور اگر آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر گئی جو کسی کی غیبت ہے اور احساس ہوا، اسی وقت اس کی کوئی اچھی بات کہہ دیں، گویا اپنی بات کی خود نفی کر دیں، تو آپ بھی بچ جائیں گی۔ اور اگر ایسے لوگوں کی غیبت کی جو دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ علماء نے اس کا بھی حل لکھا، فرمایا کہ ان کے لیے ایک تو دعائیں کرو ان کی بخشش کی، مغفرت کی، اور دوسرا ان کی طرف سے کچھ مال کچھ پیسہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرو، اور دل میں یہ نیت کرو کہ اللہ اس صدقہ کا ثواب اتنا عطا فرما دینا اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ کہ قیامت کے دن جتنا حق مانگنے والے ہوں گے ان سب کے لیے یہ ثواب کافی ہو جائے۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کریں، مسجد میں، مدرسے میں، نیک غربا میں، اور اس نیت سے کریں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق والوں کو دلوائے جن کے کہ میں نے حقوق دینے۔ اور آئندہ کے لیے غیبت سے سچی توبہ۔ تو اگر جن کی غیبت ہو چکی اور اب ان تک پہنچ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس کا یہی طریقہ ہے۔ مثلا ایک مرد نے عورت کی غیبت کی، ہمسائے کی، اب اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ عورت نے مرد کی غیبت کی، وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی۔ یا وہ آدمی فوت ہو گیا یا دور چلا گیا، یا اگر معافی نہیں مانگنا چاہیں تو ہم اب اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان سب کا یہی ایک ہی طریقہ کہ ایسے اہل حقوق کے لیے آپ دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اللہ ان کے درجات کو بڑھائے، تاکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اللہ اس کے درجات کو بڑھائیں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کو اپنے حقوق معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے نیکی کریں، اچھا خرچ کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، تاکہ ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کا اجر دے دیں اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ اور غیبت کی معافی مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کی، مثلا بھائی نے بھائی کی غیبت کی، مثال کے طور پر۔ اب اگر یہ جا کر کہے گا جی میں نے آپ کی غیبت کی، تو پہلے سے زیادہ کام خراب ہو جائے گا کہ پہلے تو چلو بول چال تھی،
اب تو پھر پکی دشمنی. تو یوں نہیں کہنا ہوتا کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی، نہیں، بلکہ جائیں محبت پیار کا تعلق اور معافی یوں مانگیں کہ جی انسان ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق آتے ہیں، تو اگر آپ کے میرے اوپر کوئی حقوق آتے ہوں تو آپ معاف کر دیں. بس یوں پیار والی بات ہو، تاکہ جی انسان ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں تو آپ معاف فرما دیں، اور اگر میرے آپ کے اوپر آتے ہیں تو جی میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو یہ ایک دوسرے سے ان الفاظ میں معافی مانگ لیں. اگر اس نے کہہ دیا میں نے معاف کیا تو سمجھ لیں کہ بس معاف ہو گیا. اور یہ جن کے قریب انسان رہتے ہیں نا، یہ ان سے معافی مانگنے کی عادت ڈالیں. عام طور پر غیبت بھی انہیں کی زیادہ ہوتی ہے. تو الفاظ اسی طرح کے استعمال کر لیے جائیں کہ یہ اگر آپ کا کوئی حق آتا ہو میرے اوپر تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. آج معافی مانگنی آسان، کل قیامت کے دن اس کے اجر اور بدلہ دینا بڑا مشکل کام. اور اسی وجہ سے انسان رکا رہتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو انہوں نے 2 سال تو ان سے بور مجاہدہ کروایا. 2 سال کے بعد پوچھا کرتے کیا تھے کہ جی میں نہاون کے علاقے کا گورنر تھا. تو میں اچھا تم نے کئی لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، کسی کو ناجائز سزا دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا. ان کا جی. تو میں بیٹھ کے لسٹ بناؤ، بیٹھ کے فہرست بناؤ. اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں. تو میں جاؤ فہرست بناؤ. اب حضرت کی دعا اور توجہ تھی، لہذا انہوں نے بیٹھ کے فہرست بنائی تو کئی دن لگ گئے اور ایک مستقل رجسٹر تیار ہو گیا کہ اپنی یادداشت میں انہوں نے جس جس بندے کی غیبت کی تھی، جس کا مال لیا تھا، جس کو سزا دلوائی تھی، جس کو گالیاں دی تھی، جس کا دل دکھایا تھا. جب نہاوند کے علاقے کے قریب پہنچے اب ان کو احساس ہوا کہ میں جہاں حاکم بن کر رہا اب میں وہاں کے لوگوں سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. جیسے شہر میں داخل ہوئے چند نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے اور یہ وہی مینٹل کیس ہے جو بادشاہ تھا اور اس نے چھوڑ دی بادشاہت کو. ایک نے پکڑا، دوسرے نے بال کھینچے، تیسرے نے کپڑے. انہوں نے وہ گت بنائی الامان والحفیظ. جب جان چھوٹی اب پہلے کے پاس گئے، کسی نے معاف کر دیا، کسی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو مار پیٹ کر لی، کسی نے کہا اچھا میں تب معاف کروں گا دھوپ میں کھڑے رہو، اتنی دیر دھوپ میں کھڑے رہے. کسی نے کہا جی میرے گھر کی دیوار تعمیر ہو رہی ہے، تم مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرو اتنے دن تب معاف کروں گا. 3 سال لگے ان لوگوں سے ان کے حقوق کی معافی مانگنے میں. 3 سال لگے. جو فوت ہو گئے تھے، جو ان کے ورثاء تھے، ان سے معافی مانگی. حتیٰ کہ 3 سال میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا ان کے ذہن میں کہ جس کا انہوں نے حق دینا ہو. اس کے بعد آئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو چند دنوں کی توجہات نے ان کو شبلی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا. اب اگر آج چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نعمت ملے تو بیٹھیں اور اپنی فہرستیں بنائیں. 1 دن لگے، 2 دن لگے، جتنے دن لگے سوچیں میں نے کس کس کی غیبتیں کی، کس کس کے حقوق پامال کیے، کس کا دینا ہے، کس کا میرے سر پہ ہے. ساری تفصیل لکھیں اور اس سے معافی مانگیں. جب اس سے ہم جان چھڑا لیں گے تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف ہم پھر دوڑے ہوئے جائیں گے. یہ پاؤں کی زنجیریں ہیں، یہ جانے نہیں دیتی. یہ حقوق و لباس جو ہیں پھنسے ہوتے ہیں. حقوق و لباس کا کتنا اثر ہوتا ہے. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کی رات مسجد میں آئے، نفلیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، بستر نہیں تھا، صف بچھی ہوئی تھی تو صف کے کنارے پہ سوئے.
اور لپٹنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر سب کو لپیٹ لیا، تو سب کے اندر لپٹے پڑے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی حال میں کمرے کے اندر ایک روشنی ہوئی اور کچھ بڑے ہی منور چہرے والے لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی محفل لگائی، حلقہ لگایا۔ جب کچھ آپس میں بات چیت کرنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی غیر بھی نظر آتا ہے، تو جو ان کا امیر تھا وہ کہنے لگا ہاں یہ ادم کا بچہ پڑا ہے اور یہ بھی ولی بننا چاہتا ہے، اور یہ کیسے ولی بن سکتا ہے جبکہ اس نے فلاں بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھایا ہوا ہے، فلاں بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھایا ہوا ہے، یہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ یہ کہہ کے چلے گئے۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا میں نے کھجوریں خریدی تھی، جب چلنے لگا ایک کھجور پاؤں کے قریب گری پڑی تھی، میں نے گمان کر لیا کہ میرے حصے میں سے گری، حالانکہ وہ تو دکاندار کے حصے میں سے تھی، اور اس طرح وہ کھجور کھا لینے سے میں کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں اگلا دن ہوا، میں نے جا کے اس سے معافی مانگ لی، جیسے ہی اس کی معافی مانگی اللہ رب العزت نے اسی وقت مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔ ایک کھجور کھانے کی وجہ سے ابدال کا رتبہ ملنے سے رکا ہوا تھا۔ ایک سا فوت ہوئے، کسی نے کہا سنائیے کیا بنا؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ایک کام ایسا جس کو میں معمولی سمجھتا تھا مگر پروردگار نے اس کے اوپر پکڑ کر لی۔ ان کا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب میں گھر میں فارغ ہوتا تھا اپنی ضرورت سے بیت الخلاء میں، تو باہر نکلتا تھا تو اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے مجھے مٹی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتے تھے تو مٹی سے ہاتھ دھو لیتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں ہمسائے کی دیوار کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کر مٹی لیتا تھا اور میں نے اسے اجازت نہیں لی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تو بغیر اجازت ہمسائے کی دیوار سے مٹی کیوں لیتا رہا، ہم تمہارے اس ہاتھ کو عذاب دیں گے۔ اب میرے ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے جس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا رہتا۔ ہاتھ کو دلایا جاتا ہے کہ تم ہمسائے کی دیوار کی مٹی بغیر اجازت کے کیوں لیتے تھے۔ فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ سفر میں نکلے تو جتنا ان کا سامان تھا اس سے 4 گنا ان کا سامان ڈھیلے تھے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا جی اتنا تو آپ کا سامان نہیں، جتنا مٹی کے ڈھیلے ہیں کیا کریں گے؟ فرمایا طہارت کے لیے جو لینے پڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے کھیت میں سے مٹی کا ڈھیلا بھی لے لو۔ حالانکہ فتوے میں اجازت مل جاتی، فتوے میں اجازت مل جاتی، مگر تقویٰ اور چیز ہوتی ہے۔ اتنی احتیاط، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر کا معاملہ جو ہے، کہاں کی بات کدھر پہنچا دیتے ہیں۔ جس کے بارے میں چاہو ہم کمنٹ دینے کے لیے تیار، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، زبان کھلی اور بات کرنی شروع کر دی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور ایک ناشکری،
اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اس پہ راضی رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے؟ کو طور پہ حاضر ہوئے سوال پوچھا، فرمایا میرے کلیم جا کے امت کو بتا دو کہ تم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو، اگر تم اپنے دل میں مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں، اگر تمہیں مجھ سے شکایتیں ہیں تو مجھے تم سے شکایتیں۔ اور آج دیکھو ہم نے تو ہر بندے کو شکایت ہے، ہمیں تو یہ نہ دیا، وہ نہ دیا، وہ نہ دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں جن بندوں کو تھوڑا رزق دیں گے اور وہ بندہ اس تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک کہ جو بندہ دنیا میں تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائیں گے۔ میرے بندے تو تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتا۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یاد رکھیں اور اپنی اوقات کو نہ بھولیں۔ یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جب اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے تب یہ باتیں کرتا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ میں جو زبان سے ایسی بات نکال رہی ہوں، اگر اس کا وبال میرے اوپر پڑا تو بنے گا کیا؟ قرآن عظیم الشان، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر، تو جو گناہ کرتے ہیں اس کا وبال ہم پہ لوٹ کے آتا ہے۔ کسی کا نہیں کچھ برا کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو عذاب کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی اپنے اوپر۔ بڑا بول نہ بولیں کہ اللہ رب العزت کو بڑا بول بہت ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک گزٹڈ آفیسر کی بات سناؤں۔ کوٹھی خریدی، قریب مسجد تھی، فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھلی، اگلے دن مؤذن کو بلوا کے کہہ دیا کہ فجر کی اذان سپیکر پہ نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بوڑھے لوگ جن کو گھڑی کا وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کے ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، آپ بھی جلدی اٹھ جائیں، صبح کی سیر کیا کریں، میرے آگے باتیں بناتے ہیں۔ خبردار جو تم نے اذان دی۔ اس نے آ کے پھر اذان دے دی، فجر کی اذان اگلے دن۔ اب جب اگلے دن اس سے ملاقات ہوئی تو اب اس نے اس کے تھپڑ مارا، کہتے تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی۔ اب جب اس نے تھپڑ مارا اللہ رب العزت کے اس کے اوپر عذاب آ گیا۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پہ فالج گرا، دونوں ہاتھوں سے فالج گرا، ہاتھ سینے سے لگ گئے۔ دفتر والوں نے چھٹی کروا دی۔ وہ جو اندھی آمدنی تھی رشوت کی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ختم، گھر بیٹھ گیا۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج تھا، ہر وقت بیوی کے ساتھ جلی کٹی، بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، اوپر سے گالیاں بھی سنتی۔ کچھ عرصے کے بعد تنگ آ گئی، اس نے کہا اچھا میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں۔ اس نے بچوں کے لیے میکے، بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ بھائی لینے آیا، اس دوران دوسرا فالج کا اٹیک ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں ہلتی ہیں۔
بھائی کے گھر پہنچا. اب کون کیسی خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے یہ ہاتھ ہلا سکتا ہے. کون اس کو دھلوائے؟ کون بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے؟ کون کپڑے بدلوائے؟ بھائی کے بیوی بچے بھی تنگ آ گئے چند دنوں میں کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ کام. پھر ایک دن کسی بات سے یہ بھائی کی بیوی پہ بھی ناراض ہو گیا، کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ زبان قابو میں نہیں تھی نا. تو جب اس کو بھی کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو گیا، تو اپنا آپ سنبھال. اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کا موسم غصے میں آ کے اس کو چارپائی سے اٹھائی اور اٹھا کے باہر سڑک کے کنارے جا کے ڈال دی. اب جب 9-10 بجے اور سورج کی طرف دھوپ ہوئی تو پسینہ آ رہا ہے. اب پیاس لگی، بھوک لگی، کھایا ہوا کچھ نہیں تھا. اب رو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے. اگلے دن کا فاقہ تھا. قریب سے آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دیے. کہنے لگا نہیں میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے، بھوک لگی ہے. اس نے جا کے روٹی لائی اور کہنے لگا لے کھا لے. کہنے لگا میرے تو ہاتھ اور پاؤں کام ہی نہیں کرتے. اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں تو جا رہا ہوں. پھر رو رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے کہ مجھے روٹی کھلا دیں. اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں. پاؤں سینے پہ لگے ہوئے تھے. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. کہنے لگا پھر روٹی مجھے پکڑا دو. اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا. جیسے کتا روٹی کھاتا ہے نا، پاؤں میں پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، یہ فرسٹ کلاس گدھے کا پیتر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں میں روٹیاں پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ نوچ کے کھا رہا ہے. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے پھر پروردگار اس کا یہ حشر کرتے ہیں. اپنی اوقات کو بندہ بھول جاتا ہے. زبان چلانی آسان، جواب دینے مشکل کام. پوچھیں گے تم دنیا میں میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کرتے رہے؟ آج وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا. جتنی غیبتیں کی ان کی فہرست بنا کر ان سب سے معافی مانگنے کا. اپنے بوجھ کو آج دور کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ زندگی گل ہو جائے اور ہم حق والوں کے جھرمٹ میں قیامت کے دن پھنسے پڑے. ناشکری اور پروردگار کی. حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے. ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا، سفید داغ تھے اس کے چہرے پر. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیا حال ہے؟ کہ جی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ میں برس کا مریض ہوں، میری شکل اتنی بدصورت ہے کہ کوئی میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، پھر رزق تنگ ہے، پریشان ہوں. اس نے دعا کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی دی. اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ وقت کا امیر آدمی بن گیا اور اس کی برس کی بیماری بھی گئی. خوبصورت جسم، خوبصورت شکل اللہ نے عطا فرما دی. دوسرے کے پاس گیا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے، اور رزق کی بھی تنگی تھی. اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں کہ ہر ایک کی ہنسی مذاق سنتا ہوں اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کام نہیں.
اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گائے دی، گائے کی اتنی نسل بڑی کہ وہ بڑا امیر آدمی بن گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، اندھا تھا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں تو اندھا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دے دی، اور بکری کی نسل اتنی بڑی کہ بڑے بڑے ریوڑوں کا مالک امیر آدمی بن گیا۔ کئی سال گزر گئے، یہ تینوں آدمی اپنے اپنے وقت کے نواب کہلانے لگے، بیویاں، بچے، خاندان، دوست احباب، علاقے کے چودھری، نواب، اپنی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آدمی پہلے کے پاس ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک مفلس اور قلاش ہوں، نادار ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اب اس نے جب یہ سنا تو یہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا بکواس کرتا ہے، میرا دادا امیر، میرا والد امیر، میں امیر کا بیٹا، تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نکل جائے یہاں سے۔ جب اس نے اس کو گالیاں نکالی، اس نے کہا اچھا تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ وہ برس کی بیماری بھی آ گئی اور سارا مال بھی ضائع ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا کہ میں ایک نادار غریب ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اس نے کہا فضول لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، میاں یہ میں نے محنت سے کمائی کی ہے، مجھے اللہ میرا دماغ اتنا ہے کہ لوگ مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، میں نے فلاں بزنس میں اتنا کمایا، فلاں میں اتنا کمایا، فلاں فیصلہ کیا اتنا ملا، میاں خون پسینے کی کمائی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ اس کے بھی بال غائب اور وہ انسان بھی اپنے مال سے محروم۔ اس کے بعد یہ تیسرے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھئی میں مفلس ہوں، غریب ہوں، اللہ کے نام پر مانگتا ہوں، ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا، مجھے بھی کچھ دے دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے اسی وقت وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اسے کہا کہ اے بھائی تم بالکل سچ کہتے ہو، تم بالکل سچ کہتے ہو، ایک ایسا وقت تھا کہ میں تو اندھا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ارے دوسروں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا تھا، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، میں در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں کے سامنے دامن پھیلاتا، بھیک مانگتا تھا اور مانگے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے آ کر دعا دی، پروردگار نے مجھے بینائی بھی دی، پروردگار نے مجھے رزق بھی دیا، یہ جو کچھ ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، تم آج اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، یہ سامنے دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں نظر آتی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں، جتنا چاہو میرے مولا کے نام پر لے لو۔ اس نے کہا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں۔ دو بندوں نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا، اس لیے نعمتیں واپس لے لی۔ جا اللہ تیرے مال میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بندہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ امیر آدمی گزرا۔ تو جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں دیتا ہے۔ اے ماں تو اپنی اولاد کو دیکھ کر شکر ادا نہیں کرتی؟ تو بازار سے خرید کر لا سکتی تھی؟ تجھے اللہ نے چاند سے بیٹے دیے، کتنی خوبصورت بیٹی دی، تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے دل کا سکون، بن مانگے تجھے اولاد دے دی۔ ان کو بھی تو دیکھو جن کی اولاد نہیں ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر پھر بھی اداسیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر سونے سونے نظر آتے ہیں، اس میں کھیلنے والے ان کے بچے نہیں ہوتے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی نعمت کی عطا فرما دی، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت مند جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا،
گھر دیا، عزت کی روٹی بیٹھی کھا رہی ہے، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی؟ کیا بازاروں میں نہیں دیکھا وہ جوان بچیاں جن کے جسم کے بال حصوں کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں انہوں نے ایک کشکول پکڑا ہوتا ہے، اور کبھی اس مرد کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، کبھی اس کے سامنے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، اسے بھی تو کسی ماں نے جنا ہوگا، وہ بھی کسی بھائی کی بہن ہوگی، اگر وہ مانگ کے کھا سکتی ہے تیرے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا؟ تجھے اللہ نے گھر کی چھت میں بیٹھ کر عزتوں کی روٹی دی، وہ مانگے ہوئے ٹکڑے کھاتی ہے، تو من پسند کے کھانے پکا کے کھاتی پھرتی ہے، پھر تجھے کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھ، اور یہ نماز پڑھنا تجھے بوجھل نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری نہ کیجیے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار نے ہمیں ہماری اوقات سے بہت بڑھ کے عطا کیا۔ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر ناپ تول کریں کہ تم جو عبادت کرتے ہو اس کے مطابق میں رزق دوں گا، تو ہمیں تو دن میں 1 مرتبہ کھانے کو نہ ملے۔ تو انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، بڑے بول نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، اپنے لیے جہنم نہ خریدے، اور جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ ڈرنے والا انسان قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جو ڈرنے والا انسان ہوگا نا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، خوف خدا ہوگا جس کے دل میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر مہربانی فرمائیں گے۔ تو ہم بندے ہیں، بندے بن کے رہیں، بندے ہیں، بندے بن کے رہیں، گندے بن کے رہیں گے تو پروردگار نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمارے دل کی گندگیوں کو دور کر کے ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔